بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایبسرڈ تھیٹر، آج کے اس لیسن میں ہم بات کریں گے ایبسرڈ تھیٹر کے بارے میں۔ میرا نام عطاء الرحمان جدون ہے اور یہ لیکچر میری آن لائن کلاسز کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس لیسن میں ہم ایبسرڈ کے ٹرم کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد ایبسرڈ ٹرینڈ کے بارے میں ہماری بات ہوگی، پھر ہم ایبسرڈ تھیٹر کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہماری ڈسکشن کنکلوڈ ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ٹرم کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں۔ ایبسرڈ کی جو ٹرم ہے، دراصل یہ ایک خاص لٹریری ٹرینڈ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس میں ناول، افسانہ نگاری، شاعری، ڈرامہ، الغرض مختلف لٹریری ژانرز کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اپنی بنیادی شکل میں یہ ٹرم ایک خاص انداز کے ڈرامہ نگاروں کے فن کی وضاحت کے لیے وضع کی گئی تھی۔ مارٹن ایسلن نے اپنی کتاب تھیٹر آف دی ایبسرڈ کے اندر ایبسرڈ کو 1961 میں استعمال کیا۔ ورڈ ایبسرڈ کا استعمال اسی کتاب میں کرتے ہوئے اس نے دراصل سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کے کچھ ڈرامہ نگاروں کو ایبسرڈ ٹرینڈ کے نمائندے قرار دیا تھا۔ جب مزید اسی چیز کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مارٹن ایسلن نے خود یہ ٹرم قومیوں کی ایک بڑی ہی شورۂ آفاق تصنیف میتھ آف سیسیفس سے اخذ کی تھی۔ قومیوں نے دنیا میں انسان کی صورتحال کو بے معنی یعنی کہ ایبسرڈ قرار دیا تھا۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں ایبسرڈ ٹرینڈ کے بارے میں۔ دراصل ایبسرڈ رجحان کا تعلق ایک طرف تو مغرب میں مذہب پر اعتقاد کے زوال اور میٹا فزیکل سے ماڈرن مین کے دور ہو جانے سے تھا، جس کی وجہ سے انسان کے لیے کوئی دلاسا باقی نہ رہا۔ دوسری طرف سیکنڈ ورلڈ وار اور اس کے بعد کی دنیا انسان کو میننگ لیس نظر آنے لگی تھی۔ سماجی اقدار تلپٹ ہو گئی تھیں۔ یہ تصور کہ انسان ایک مرتب معاشرے کا حصہ ہے اور کچھ دلاورانہ کرداروں کا اہل ہے، اب ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اسی ایٹماسفیئر میں سارتر اور کامیو، ان دونوں کے وجودی تصورات کو مقبولیت ملی، جو کہ انسان کو تنہا اور دوسروں سے کٹا ہوا قرار دیتے ہیں۔ ان دونوں مفکرین کا خیال تھا کہ انسان کو ایک اجنبی اور دشمن دنیا میں پھینک دیا گیا ہے، جس میں کوئی انسانی صداقت طے شدہ نہیں۔ اس دشمن دنیا میں انسان کو اپنا جوہر خود ہی تشکیل دینا ہے۔ انسان اس دنیا میں پڑا تو ہوا ہے، اسے یہ دنیا خود اپنے لیے تراشنی ہے۔ مختلف رستوں میں چناؤ کے لیے انسان کو ایک ہمہ گیر وجودی قرب سے گزرنا پڑتا ہے۔ یونانی اساطیر میں سیسیفس کا کردار بھی دیا گیا ہے، جسے ایک چٹان کو دھکیل کر چوٹی پر پہنچانے کی سزا دی گئی تھی۔ جب سیسیفس چٹان کو چوٹی پر پہنچاتا تھا تو وہ لڑک کر پھر نیچے آ جاتی تھی، چنانچہ یہ سلسلہ غیر مختتم تھا۔ کچھ ایسی ہی صورتحال دنیا میں انسان کی بھی ہے۔ یہی صورتحال ایبسرڈٹی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ ایبسرڈٹی یعنی بے معنویت۔ مشہور ایبسرڈ ڈراماٹسٹ آئنسکو نے لکھا ہے کہ اپنی مذہبی اور میٹا فزیکل اور اس کے ساتھ ساتھ ماورائی جڑوں سے کٹ کر انسان اصلی راہ سے بھٹک چکا ہے اور اس کے اعمال اب میننگ لیس یا ایبسرڈ ہو چکے ہیں۔ ایبسرڈ تھیٹر کی بات کرتے ہیں ابھی۔ یوں تو ایبسرڈ ٹرینڈ کی پیش روی کافکا جیسے فنکاروں میں تلاش کی جا سکتی ہے، مثلاً اس کی مشہور کہانی میٹامارفوسس، جس میں انسان کیڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مگر ایبسرڈ ڈراماٹسٹ نے ایبسرڈ ٹرینڈ کو وہ خاص شکل دی جو اب اس کی شناخت بن چکی ہے۔ ان ڈراماٹسٹ میں جہاں سیمیول بیکٹ کا نام
سر فہرست پہ موجود ہے، وہیں آئنسکو، جان جے ارابل بھی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ پینٹر اور ایل بی کو بھی اسی رجحان سے وابستہ قرار دیا جاتا ہے۔ ان ڈرامٹسٹ کے ڈراموں میں واقعیت، منطق اور مربوط پلاٹ کے بجائے کچھ غیر منطقی سی فضا دکھائی جاتی ہے۔ ڈرامے میں زیادہ تر واقعات یا عمل ایکشن پہ بیس نہیں کرتا، ایک گمبھیر مگر غیر عقلی سی صورتحال ہوتی ہے جس میں کرداروں کو پھنسے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے کورس میں سیمیول بیکٹ کا ایک مشہور ڈرامہ ویٹنگ فار گوڈو پریسکرائب کیا گیا، اس ڈرامے کے اندر بھی دو کردار ولادیمیر اور ایسٹرگن ایک شخص گوڈو کا انتظار کرتے ہیں اور گوڈو نہیں آتا، اور انہیں اس بات کا بھی پتہ نہیں چلتا گوڈو واقعی کوئی کیریکٹر ہے بھی کہ نہیں۔ انتظار کی گھڑیاں چل رہی ہیں، انتظار کیے جا رہے ہیں، ایک سرکولر سٹرکچر موجود ہے، وہیں پہ واپس جس طرح وہ چٹان کے لڑکنے کی ہم نے بات کی، اسی طرح یہ بھی ایک سفر ہے روز کا، اسی طرح چل رہا ہے، انتظار ہے، روز چل رہا ہے، رات مکمل ہوتی ہے، دوبارہ پھر واپس انتظار پہ چل پڑتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ آئنسکو کے ڈرامے ڈائناسورس میں انسان گینڈوں میں تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ یہ ڈرامہ اور اسی جیسے باقی ڈرامہ جن کی ہم بات کر رہے تھے ایبسرڈ تھیٹر کی، ان سب کے اندر ادیب بلیک ہیومر سے کام لیتے ہیں۔ اس انداز کے تحت واقعات بیک وقت ٹریجک، کامک، سیٹیرک اور ٹیرر سے بھرپور ایک رشتے میں پیوست ہو جاتے ہیں، اور ان ڈراماز کے ڈائلاگز بظاہر صورتحال سے غیر متعلق نظر آتے ہیں۔ دوستو، ایبسرڈ ایک فکری رجحان ہے جس میں انسان کی دنیا میں صورتحال کے بیان کے لیے ادیب ایک خاص ڈرامیٹک طریقے سے کام لیتا ہے۔ یہ ڈرامے لغو یا بے تکے ہرگز نہیں، ان کے معنی بڑے سنجیدہ اور یہ دنیاوی مسائل کے ساتھ مربوط ہیں۔ مثلاً آئنسکو کے ڈرامے میں انسانوں کا گینڈوں میں تبدیل ہوتے جانا دراصل اس چیز کا بیان ہے کہ جدید انسان اپنے محدود عقلی رویوں کے سہارے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ وہ موٹی کھال والا گینڈا بن گیا ہے جو زندگی کا صرف ایک ہی رخ دیکھ پاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس سیمیول بیکٹ کے ڈرامہ کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی وہ یہی کہتا ہے کہ اس دنیا پہ آنسوؤں کی تعداد مستقل موجود ہے۔ دنیا کے ایک خطے میں جب کوئی چپ ہوتا ہے تو دوسرا رونا شروع کر دیتا ہے۔ بعض کرٹکس نے امریکن ناولسٹ جوزف ہیلر، ٹامس پینچن اور جرمن ناولسٹ گنٹر گراس کے آرٹ میں بھی ایبسرڈ ٹرینڈ کی نشاندہی ظاہر کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ ڈسکشن کمپلیٹ ہوئی ایبسرڈ تھیٹر کی۔ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا ضرور مجھے اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔